میں اللہ قرار دے گا، مقصد عطا کرے گا، اور جو نافع نہیں ہوگا اس کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ لیکن ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات مٹتے مٹتے بھی لوگوں کو نفع دے رہی ہوتی ہیں۔ درخت چھاؤں فراہم کرتا ہے، پھل فراہم کرتا ہے، آکسیجن فراہم کرتا ہے، دیکھنے والوں کے ذوق نظارہ کی تسکین کرتا ہے، لیکن جب پھل عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ اب پھل دینے کے قابل نہیں رہتا، اس کی شاخیں اتنی بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ اب ان پر خلط برگ و بار نہیں آ سکتا، تو وہ چھاؤں بھی فراہم نہیں کر سکتا، تو اس کی لکڑی کام آتی ہے۔ اس کو کاٹ دیا جائے، اور اگر اس کی لکڑی بھی اتنی کمزور ہو جائے کہ اس سے آپ کوئی میز یا کرسی نہیں بنا سکتے، تو آپ کے ایندھن کے کام آئے گی۔ جانور جب دودھ دینے کے قابل نہیں رہتا تو اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تو وہ پھر بھی آپ کی غذائی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کائنات کا نظم بنایا ہے کہ اس کی پیدا کردہ مخلوقات دوسری مخلوقات کے لیے نافع ہیں۔ تو جو سب سے اشرف اور افضل مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ تو اگر اس کا وجود نفع کا سبب نہ ہو، مخلوق کے لیے خیر کا ذریعہ نہ ہو، رحمت اور راحت کا سبب نہ ہو، تو پھر اس سے تو درخت اچھے ہوئے، اس سے تو جانور اچھے ہوئے جو بار برداری کے کام آتے ہیں، جو سواری کے کام آتے ہیں۔ درخت جو آکسیجن فراہم کرتے ہیں، انسانوں کی زندگی کی بقا کے ضامن بنتے ہیں، وہ پھل فراہم کرتے ہیں، غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہ ایندھن کے کام آتے ہیں، ذوق نظارہ کی تسکین کرتے ہیں، جانور دودھ فراہم کرتے ہیں، ان سے ہم گوشت کی ضروریات پورے کرتے ہیں، ان کا چمڑا ہمارے وجود کے لیے کام دیتا ہے۔ تو انسان جو اشرف ہے، افضل ہے، اگر وہ مخلوق کے لیے نفع بخش نہ ہو تو پھر اس کے دنیا پر موجود رہنے سے اس کا مٹ جانا بہتر ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف اس امت کا ظالم ترین شخص گزرا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں کے سارے لوگ اپنے ظالم لے آئیں اور ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو ہم دوسرے پلڑے میں صرف حجاج بن یوسف کو رکھ دیں گے، تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، جن میں صحابی رسول بھی ہیں۔ 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ بصرہ کا سخت گیر حاکم حجاج بن یوسف، جو اس کی مرضی کے خلاف چلتا، فوراً گردن کاٹ دیتا۔ ایک فقیر بصرہ میں آیا، لوگ اس سے دعائیں لیتے تھے اور وہ لوگوں کو اچھی بات بتاتا تھا، تو حجاج بن یوسف نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ ارشاد کیجیے۔ اس فقیر کو دربار میں بلایا تو کہا میرے لیے کوئی وظیفہ ارشاد کیجیے۔ 70,000 لوگوں کا قاتل، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے، آج وظیفہ پوچھ رہے، تو وہ بزرگ کیا وظیفہ بتاتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہا کر۔ اس نے کہا یہ کیسا وظیفہ ہوا؟ دوپہر تک سویا ہوا پڑا رہوں، اٹھوں نہ، یہ وظیفہ ہے؟ اس نے کہا یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے، ہو سکے تو سارا دن سویا رہا کر، اس لیے کہ جتنی دیر تک تو سویا رہے گا لوگ تیری شر سے بچے رہیں گے اور تیرے نامہ اعمال میں بوجھ بھی کم پڑیں گے، ورنہ 2 آدمی صبح قتل کرے گا، 4 آدمی دوپہر کو قتل کرے گا، تو یہ بھی تیرے نامہ اعمال کا بوجھ ہے، تو کم از کم تیرا نامہ اعمال کچھ تو ہلکا ہوگا۔ تو تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہا کر۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ اس واقعہ کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں
جس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے، اس کا جینا اس کا مرنا اس کے جینے سے بہتر ہے۔ جس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے، اس کا مرنا اس کے جینے سے بہتر ہے۔ تو میرا اور آپ کا وجود اگر اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا سبب نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ میں اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہوں، آپ اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہیں، آپ اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہیں، میں اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہوں، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، انسانیت کے لیے میں اگر خیر کا سبب نہیں ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اشرف المخلوقات کیسے کہلاؤں گا؟ ایک درخت بھی چھاؤں فراہم کرتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، پھل فراہم کرتا ہے، ذوق نظارہ کی تسکین کرتا ہے، اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تو وہ لکڑی کا کام دیتا ہے، اور اگر وہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ اس سے کوئی چیز نہ بن سکے تو پھر بھی مٹتا مٹتا تمہاری ہنڈیا پکا کے جاتا ہے، تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہے، تمہارے ایندھن کے کام آتا ہے۔ وہ بوڑھی بھینس جو اب دودھ دینے کے اور بچے دینے کے قابل نہیں رہی، اب اس سے تم کوئی نفع نہیں لیتے، لیکن وہ جاتے جاتے رخصت ہوتے ہوتے جو ہے وہ تمہاری غذائی ضرورتوں کو پورا کر کے جاتی ہے، اور اگر تم اس سے غذائی ضرورتیں پورا نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ اتنا بوڑھا وجود ہے، تو پھر بھی اس کے چمڑے سے تم جوتے پہن سکتے ہو، تم اور چیزیں جو ہے وہ اس کے چمڑے سے جو ہے وہ بنا سکتے ہو، وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے نفع بخش بن کے گئے۔ تو اگر ایک جانور اور ایک درخت اور اللہ کی دیگر مخلوقات اپنی رعنائیوں کے دور میں اپنے شباب کے عالم میں نفع بخش ہیں تو بڑھاپے کے اندر بھی ان سے نفع حاصل ہو سکتا ہے، اور جس شخص کا نفع جوانی میں بھی نہ ہو، بڑھاپے میں بھی نہ ہو، لڑکپن میں بھی نہ ہو، سن کہولت میں بھی نہ ہو، تو پھر وہ انسان کہلائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر وہ کیسا انسان ہے جو نافع نہیں ہے، جو نفع بخش نہیں ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون ہے؟ یہ سوال ہوا، سب سے اچھا شخص کون ہے لوگوں میں؟ تو جواب ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس کا وجود راحت کا سبب ہے، جس کو دیکھ کے دکھ بھول جائیں، جس کو مل کے زندگی اچھی لگنے لگ جائے، جس کی چھاؤں میں بیٹھیں تو آسودگی ہو، زمانے کی کڑی دھوپ سے بچ جائیں، جس کا وجود راحت بخش ہو، جس کی زندگی رحمت بخش ہو، جو لوگوں کی ہدایت کا سبب ہو، جو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ یہ زندگی میں اصول اختیار کر لو، خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو، تم سے خیر کے دروازے کھلے اور تم سے شر کے دروازے بند ہو۔ کبھی ایسا نہ بننا کہ تم شر کی چابی بنو اور خیر کا تالا بنو، جہاں تم جاؤ وہاں شر پھیل جائے اور خیر رخصت ہونے لگے۔ نہیں، تمہارے وجود سے تم جہاں رکو، جہاں ٹھہرو، جہاں سے گزرو، وہاں خیر پھیلتی چلی جائے، تمہاری مہک سے لوگوں کے مشام ہستی معطر ہو، لوگوں کے دلوں میں آنگن میں بہاریں آئیں کہ یہ شخص آیا ہے، گزرا ہے، تم ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح جہاں سے گزرو، اور تمہاری مہک سے لوگ دیر تک سرشار رہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، نہ یہ کہ تم جن راہوں سے گزرو وہاں کانٹے بکھیرتے چلے جاؤ، بعد میں وہاں کو چلے تو اس کے پاؤں زخمی ہوں۔ تو فرمایا تم خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو، ہمیشہ خیر بانٹو، اچھائی بانٹو، بہتری بانٹو، لوگوں کے لیے صلح اور امن کے ضامن بنو، لوگوں کے لیے محبت کو پھیلانے والے بنو، لڑائی، دینگا مشتی، فساد، شر، الجھاؤ، تضاد اور نفرتوں کے بیچ اور کانٹے مت بونا، ہمیشہ خیر کی چابی بننا اور شر کا تالا بننا۔ اس لیے بہتر شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتری کی ضمانت بنتا ہے اور اس کے وجود سے لوگ بہتری پاتے ہیں۔ بعض وجود ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کچھ نہیں دے سکتے مخلوق کو،
ایسے وجود بھی ہیں کہ جن کی برکت سے لوگوں کو بہت کچھ نصیب ہوتا ہے، زندگی کی بہاریں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت ہدایت، سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہدایت ہے۔ سب سے بہتر اور اشرف لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کے وجود سے ہدایت پھوٹی اور لوگ اندھیروں سے، ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں آئے۔ سب سے بہتر لوگوں کو بانٹنے والا، لوگوں کے لیے نفع بخش وہ شخص ہے جس کا وجود ہدایت بانٹتا ہو، جس کا وجود خیر بانٹتا ہو، پھر لوگوں کے دکھ اور لوگوں کی تکلیفیں مٹانے والا شخص۔ تو ہمیشہ لوگوں کے لیے بہتریوں کا سبب بنو، اور اگر آپ بہت کچھ نہیں دے سکتے لیکن کم از کم اتنا کرو تو تم جہاں سے گزرو، اللہ اکبر، وہاں خوشیاں بانٹتے چلے جاؤ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، یعنی یہاں حقارت کے معنی میں یہ جو ہم گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ یا چھوٹی نیکیاں اور بڑی نیکیاں کہتے ہیں، یہ بڑی سے مقابلے کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ علماء نے کہا کہ وہ گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جو رب کو ناراض کر دے، اور وہ نیکی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے جو رب کی رضا نصیب کر دے۔ تو نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، تو جب نیکی کو چھوٹی کہا جاتا ہے تو بڑی کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، اور گناہ کو جب صغیرہ کہا جاتا ہے، صغیرہ گناہ، تو وہ کبیرہ کے مقابلے میں اس کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، سارے کبیرہ ہے، اس لیے کہ جو رب کو ناراض کر دے وہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ بڑی بات ہی ہے۔ تو یہاں اس معنی کے اندر تو جب نیکی کو چھوٹا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بڑی نیکی کے مقابلے میں، ورنہ نیکی کو چھوٹا حقیر کے معنی میں کبھی نہیں جاننا چاہیے۔ اس کی نفی کی میرے اور آپ کے آقا مولا نے، لا تحتقرن من المعروف، نیکی کو کبھی چھوٹا نہ کہنا، نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ کہا نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ جاننا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تم اپنے کسی مومن بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے ہو، یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوتا ہے، کس نے میری مخلوق سے پیار کیا۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے۔ تو جو اللہ کے قبیلے سے، اللہ جل شانہ کے کنبے سے، اس کے عیال سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر خیر بانٹنے کا ذریعہ بنو، لوگوں کے اندر اچھائیاں بانٹنے کا ذریعہ بنو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اعلان نبوت کے بعد تو احکام شرعیہ اور دیگر چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو حضور کی زندگی کیا تھی؟ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھیے، جنہوں نے حضور کی زوجیت میں ایک طویل عرصہ گزارا۔ 25 سال عمر تھی حضور علیہ السلام کی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا۔ 40 سال کی عمر میں حضور پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 15 برس کا ایک عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بسر کر چکی تھی۔ تو وحی کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، خشیت الہی سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے اور یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اس کی کیفیات حضور نے محسوس کی تو واپس آئے تو فرمایا زملونی یا خدیجہ، مجھے چادر دو، میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑا دی۔ تو آقا کریم نے جو کیفیات گزری تھیں، جو حالات تھے، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے رکھے کہ اس وقت میری پوزیشن، میری صورتحال یہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت تسلی دیتے ہوئے حضور علیہ السلام کو جو جملے کہے، ان جملوں پہ غور کیجیے۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی کی کہانی حضور کی زوجہ کی زبانی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کے معاملے درست ہی رہیں گے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق آنے دے، آپ کی آبرو میں فرق آنے دے۔ کیوں؟ 5 چیزیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیا۔ فرمایا انک لتصل الرحم، ایک تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ تیسری بات وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کفیل آپ ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر مصیبت زدہ لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 5 وصف حضور کے گنوائے اعلان نبوت سے قبل جو حضور کی زندگی ہے۔ تو اب اس زندگی کا آپ عکس دیکھ سکتے، یہ آئینہ ہے جو سامنے رکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ 5 چیزیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے رویے تلخ کیوں نہ ہوں لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ابو لہب نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، جو اذیتیں پہنچائی، جو تکلیفیں دی، تو حضور علیہ السلام نے بطور رشتہ داری اس کو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے اوپر وہ بال پڑا، وہ ایک امر ہے۔ اور پھر لوگوں کے ساتھ جو رویے، حسن سلوک میرے اور آپ کے آقا مولا نے روا رکھا۔ قریش نے جو حضور کے خاندان کے لوگ تھے کیا سلوک کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضور پلٹ کے آئے تو آقا کریم علیہ السلام جس فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر ہمیں چھوٹ ملی تو ہمیں چھوٹ کم از کم اتنی ملے گی کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، سب کو جمع کیا، قریش جمع تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم ہی بتاؤ۔ انہوں نے کیا جواب دیا، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور ہم کریم باپ کے کریم بیٹے سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کو یہ تھا کہ بس اتنا مل جائے، اتنی سہولت مل جائے کہ ہمیں شہر بدر کیا جائے، ہمیں قتل نہ کیا جائے اور ہمیں چاہے شہر سے نکال لیا جائے، اور اس کے لیے وہ تیار تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، آج تم سے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیا یہ منظر ہونے والا تھا؟ ہم نے کیا کیا، اوجریاں ڈالی، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، کوڑے پھینکے، اور کیا کچھ نہیں کیا۔ اور ان کا یہ رویہ، اللہ اکبر! تو یہ حضور علیہ السلام کی صلہ رحمی کی وہ مثال ہے کہ جو کائنات میں جو ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ حضور نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، 2 چیزیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ جب وہ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عمر میں بھی برکت کرے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت کرے گا۔ تو کہا انک لتصل الرحم۔ دوسری بات وتحمل الکلہ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ وصف ہے جو ایک سال معاشرت کے افراد کی زندگیوں کا عکس ہونا چاہیے۔ یہ وہ وصف ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ معاشرے کے وہ بے سہارا لوگ جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، ان کو بے سہارا ہی نہ رہنے دیا جائے، مقدور بر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کا یہ احساس محرومی ختم کریں اور ان کی ضروریات کو مقدور بر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاتے ہیں، آپ کے کندھے ٹوٹ نہیں جائیں گے، آپ کی کمر مضبوط ہوگی اس سے۔ تیسری بات وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کے کفیل بن جائیں، اس کی ضروریات کے کفیل بن جائیں۔ اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر اور غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے۔ سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے، اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائے تو نظم ہستی، نظم کائنات نہیں چل سکتا۔ سارے لوگ ہی جو ہے وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی نظم کائنات متاثر، اس نے اوپر نیچے رکھا، یہ اس کا نظم ہے۔
تو یہ آزمائش ہے عمرا کی، ان کو دولت دے کے آزمایا، اور غریبوں کی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر کے مالی آسودگیاں وہ نہیں دی جو عمرا کو دی، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آسودگیاں دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کا صلہ رکھا گیا۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کر پھر بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن پھر اجر نہیں ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کو زیادہ دیا۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ دیے گئے لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو خام خواہ کی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک مالی کمی اور جو ہے وہ ایک ضعف ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جوڑ لیتے ہیں، تو گویا وہ دو آتشہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کی۔ تو وہ ایک مالی ضعف میں مبتلا ہیں اور آسودگی میسر نہیں ہے، اور ضروریات بہت ساری ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خواہ نہیں ہیں، اور دوسرا ان لوگوں سے وہ آتش حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، تو وہ اجر سے بھی محروم ہو گئے اور دوہری مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقصوم ان کے ساتھ اور میرا مقصوم میرے ساتھ، تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں پہلے تو کوشش کروں کہ اپنے معاملات کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ جب ہم دائیں بائیں سے دیکھ کے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے امور زندگی کو طے کرتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کرنے والا کوئی شخص بھی چاہے وہ کروڑ پتی ہو وہ سوکھا نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنے آگے لوگوں کو دیکھے گا۔ 5 مرلے کا ایک مکان ہے کسی شخص کا اور وہ اس کو آسودہ سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنے دوستوں کو دیکھے کہ وہ 2 کنال کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو وہ 5 مرلے کا مکان سکڑنے لگے گا، اس کو تنگ لگے گا، اس کے اندر اس کی سانس گھٹنے لگے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ میرا فلاں رشتہ دار 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہے وہ بھی کرائے کا ہے، تو اس کو وہ گھر ہی محل دکھائی دینے لگے گا۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر دیکھو گے تو اوکھے ہو جاؤ گے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اوپر دیکھو گے تو زندگی اوکھی ہو جائے گی۔ اس لیے تمہیں جو دیا گیا اس پر مطمئن رہنے کی کوشش کرو، اس سے اجر بھی ملے گا، اور پھر منصوبہ بندی اس کے اندر ہی کرنے کی۔ آپ اپنی چادر کو دیکھ کے ٹانگیں پھیلاؤ گے تو آسودہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ سنو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی، تجھے اچھا گھر چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھا، تو پھر بھی راضی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واہ خوش ہوں اس حال میں، تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، میں تو رب ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو اللہ پر راضی ہونے کا جو فن سیکھ جاتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا فن سیکھ، تو خامخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی بجائے جو میسر ہو اس میسر پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی جو ہے عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ اس سے بھی زیادہ تکلیف آ سکتی ہے، تو پھر یہ ماحول اور یہ حیثیت انسان کو جنت لگے گی۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ سمندری سفر میں روانہ ہوا تو ایک غلام اس کے ساتھ بیٹھا، تو جب وہ کشتی ڈولتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی تو وہ چیخے مارتا تھا۔ بادشاہوں کی طبیعتیں مقدر ہوتی ہیں ایسی چیزوں سے، بڑے نازک اور حساس مزاج ہوتے ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہے، لیکن اس کے بس میں بھی نہیں تھا۔ جب تھوڑی سی کشتی جنبش کرتی، ہچکولے لیتی تو وہ چیخے مار کے روتا، تو کشتی والوں کا سکون برباد ہو گیا۔ ایک دانا شخص تھا، اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرواؤں؟ اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہوگی۔ تو اس نے 2 نوجوانوں کو کہا کہ اس کو ذرا ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کر کے پانی میں غوطے دو، تو اس کو پانی میں پھینکا، جب وہ ڈوبنے لگا نکالا اور کشتی میں بٹھایا، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، اب کوئی چیختا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے دانا شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص
کو آپ نے کیسے چپ کروا دیا؟ کہا بادشاہ دریا میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی اس کو۔ اب اس نے وہ غرق ہونے کی تکلیف دیکھ لی، اب کشتی کی سلامتی کی اس کو قدر ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس سے نیچے کتنے لوگ بستے ہیں۔ جب آپ نیچے فرشت دیکھیں گے جو بیچارے نانے شبینہ کو ترستے ہیں، اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں جو ہے وہ اس تکلیف میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتا ہوں، تو میاں وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، جن کی عیدیں بھی جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزرتی ہیں، وہ کئی سالوں کے اندر وہاں اذیت میں مبتلا ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے مالک میں جس حال میں ہوں اس پہ تیرا شکر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہا تھا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جوتا خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا، تو جب بھی کسی کے جوتے کہیں سے اچانک اٹھا لی جائے تو تکلیف بھی اس کو بڑی ہوتی ہے۔ ایک عجیب ایک عالم ہوتا ہے انسان، چونکہ اس کو توقع نہیں ہوتی اس کی، تو کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا تو میرے اندر ایک تو بے چینی، کسی نے جوتے اٹھا لیے، اور دوسرا ہے کہ نئے جوتے خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو میں دل میں شکوہ گناہ تھا کہ اتنا بڑا لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں اور تیری یہ مالی پوزیشن کہ جوتے بھی نہیں خرید سکتا۔ تو آگے میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا آ رہا تھا، میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک شکر ہے تو نے پاؤں تو عطا کیے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے۔ تو جو میسر ہے اس کی قدر سیکھو، جو میسر نہیں ہے اس کی جلن میں اپنے آپ کو جلانے کی کوشش نہ کرو، تو زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ یہ ضابطہ میرے حضور نے دیا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو، تم سکھی ہو جاؤ گے، تم پریشان نہیں ہوگے۔ لیکن اگر اوپر دیکھنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہو تو کہا ہاں وہ بھی ڈال لو، وہ اگر شوق ہو تمہیں اوپر دیکھنے کا تو فرمایا پھر دین میں جو اپنے سے اوپر ہے ان کو دیکھو، کہ میں تو یار صرف 5 پڑھتا ہوں، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں اور یہ ہر ماہ نفلی بھی رکھتا ہے، میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ صدقات و خیرات بھی کثرت سے کرتا ہے، یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے، دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو پھر ان کو دیکھو گے تو پھر تمہارے عمل میں قوت پیدا ہوگی۔ اوپر دیکھنے کا شوق آ جائے تو دین میں جو اوپر ہے ان کو دیکھو، ورنہ نیچے دیکھو گے زندگی سوکھی رہے گی۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو زندگی سوکھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو پھر سنو، میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ زندگی سوکھی کر دیتی ہے یہ حدیث پاک۔ تو جو اللہ نے دیا مالک تیرا شکر ہے، یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں فہم و ادراک کی دولتیں دی ہے، ہمیں شعور اور خرد عطا کیے ہیں، کیا کچھ تو نے عطا کیا، اور یہ ہماری محنت اور کسی دعا کا یا ہمارے کسی عمل کا نتیجہ نہیں تھا کہ ہم انسان بنا دیے گئے، کہ ہم نے کوئی عمل کیا تو اس کے نتیجے میں انسان بنا دیے گئے۔ کتنی مخلوقات ہیں جو سارا دن شدت کی گرمی میں بوجھ اٹھاتی ہیں اور چارہ جا کے جو ہے وہ باہر سے لے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی تو تیری مخلوقات ہیں۔ تو نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا مقدر ہے، یہ آپ کا مقدر ہے۔ جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، تو جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا، تو لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بنے۔ تو کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، آپ ان کے کمانے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔
مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھیے. مہمان اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، آپ کے دسترخوان سے اپنا مقدر کھاتا ہے لیکن دعائیں آپ کو دے کے جاتا ہے. کھایا اس نے اپنا مقدر لیکن دعائیں آپ کو دے رہے ہیں. لوگوں کو بھی بتاتا ہے یار فلاں کے گھر گیا تھا، اس نے اچھا کھانا کھلایا، لطف آ گیا، مزہ آ گیا. کھایا تو نے اپنے مقدر کا ہے لیکن اللہ نے اس کا مقدر تیرے دسترخوان پہ رکھا. تیری دنیا پہ بھی عزت ہے، اس کا اجر تجھے آخرت میں بھی عطا کیا. تو اس لیے مہمان اللہ کی رحمت کا روپ ہوتا ہے. اور آخری چیز وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فرمایا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہ آپ کا یہ وصف ہے کہ راہ خدا میں جن لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں. راہ خدا میں چلنے والوں کی مدد کرنے والے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اور ان کی مدد کا نتیجہ اللہ ان کو نوازتا ہے. تو یہ وہ اوصاف ہیں، لوگوں کی مدد کرو، کسی دکھی کے کام آ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا میں کسی شخص کے کام کے لیے اس کے ساتھ چل کے جاؤں، کوئی شخص ہو، اسے کوئی کام ہو اور مجھے اس کے ساتھ چل کے جانا پڑے، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ افضل ہے کہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا جائے، کسی دکھی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چل کے جائیں. بعض اوقات کسی کا دکھڑا سن لیں. بعض اوقات لوگوں کو کندھا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ تمہارے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں. انہیں کوئی دیوار گریا چاہیے ہوتی ہے، وہ اپنے دکھ تمہیں سنانا چاہتے ہیں. بس ان کا دکھڑا بیٹھ کے سن لو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے ساتھ محبت سے. لوگوں کے سارے دکھ آپ بانٹ نہیں سکتے. اتنے دکھ پھیلے ہوئے، اتنے درد پھیلے ہوئے معاشرے کے اندر کہ آپ لوگوں کی اگر غرباء کی مدد کرنے نکلیں تو اتنی غربت پھیلی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی مدد نہیں سب کی کر پائیں گے، سب کی ضرورتوں کی آپ کفیل نہیں بن سکیں گے. لیکن آپ یہ جذبہ لے کے لوگوں کے لیے خیر کی دعائیں لے کے نکل تو سکتے ہو. اس گلستان کو جو ہے وہ اس خارستان کو گلستان تو نہیں بنا سکتے لیکن کچھ کانٹے تو کم کر سکتے ہو. آپ بیماروں کی مدد کے لیے نکل سکتے ہو تو کائنات میں پھیلی ہوئی بیماریوں کو آپ ختم تو نہیں کر پاؤ گے لیکن چند لوگوں کو آپ کے ذریعے سے اگر خیر مل جائے اور وہ شفا پا جائیں، اللہ کی رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے مالا مال ہو جائیں، تو یہ آپ کی قبر کی روشنی ہے، یہ میری قبر کی روشنی. اور اگر آپ لوگوں کی ہدایت، گمراہیوں میں پھنسے ہوئے لوگ، کفر کی گمراہیوں میں اور گناہوں کی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کوشاں ہو جاتے ہیں، اپنے حصے کا کوئی کام کرتے ہیں، تو پوری کائنات کے اوپر پھیلا ہوا فسق و فجور، کفر، ظلم، تعدی، آپ سب کو تو ختم نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر چند لوگ آپ کی وجہ سے ہدایت کی راہ پہ آ جاتے. ایک دن حضور نے فرمایا علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص ہدایت پا جاتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بہتر ہے. کسی ایک شخص، اور آج کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا لوگوں تک پہنچنا. لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنو، شر کا تالا بنو اور خیر کی چابی بنو، اور لوگوں کے لیے بہتریوں کے ذرائع پیدا کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے ساتھ ربط قائم کرو، ان کے ساتھ ربط مضبوط کرو، مستحکم کرو، اور ان کے دکھوں اور دردوں میں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہو، ان کے جنازوں کو بھی کندھا دو. تمہارا رب تمہارے اوپر بہت خوش ہوگا. تو لوگوں کے لیے نفع بخش بننے والا وجود اللہ کی مخلوق کا بہترین وجود ہے. تو آئیے میں اور آپ آج کے اس اجتماع میں، آج کے اس جمعۃ المبارک میں یہ عہد کریں. دیکھیے اتنا بھرا پڑا معاشرہ ہے، میں اور آپ سارے معاشرے کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے اور نہ ہم سے پرسش ہونی ہے. ہم سے صرف اس کی پرسش ہے جو ہمارا مقدور اور ہمارا ذمہ ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اس لیے میں اور آپ یہ عزم کریں، حضور کا یہ فرمان کا جو حضور کے فرمان رحمت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ تم خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ. تو آج کے بعد ہم اپنے دل میں یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ ہم خیر کی چابی بنیں گے اور شر کا تالا بنیں گے. جہاں سے گزریں گے نور بانٹتے جائیں گے، خوشبو بانٹتے جائیں گے، خیر بانٹتے جائیں گے، امن اور صلح پھیلاتے جائیں گے، رحمت اور راحت کا ذریعہ بنیں گے، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کے دکھ کم کرنے کی کوشش کریں گے.
لوگوں کی اذیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، نفرتوں کے کانٹے توڑیں گے، محبت کے پھول پھیلائیں گے، اور ایک صالح معاشرت کی تشکیل میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، نتیجہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے وہ پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ وآخر دعوانا